اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ جن، سورت نمبر 72، 29واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے نبی کہو وحی بھیجی گئی ہے میری طرف کہ غور سے سنا جنوں کی ایک جماعت نے، فقالوا تو وہ پکار اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا کہ ہم نے ایک امیزنگ قرآن سنا ہے، بہت زبردست قرآن، بڑا عجیب۔ یہدی الی الرشد، یہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ فآمنا بھی، لہذا ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ ولن نشرک بربنا احدا، لہذا اب ہم کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ وانہ تعالی جد ربنا، یقیناً بہت اعلیٰ و عرفہ ہے ہمارے رب کی شان۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ تو اس نے کوئی بیوی بنائی اور نہ ہی کوئی بیٹا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ کہتے رہے ہیں ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں حقیقت کے خلاف واقعہ باتیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ کچھ لوگ انسانوں میں سے یعوذون برجال من الجن، وہ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے۔ فزادوہم رہقا، اور اس چیز نے جنوں کے تکبر کو اور زیادہ کر دیا تھا، ان کے غرور کو کہ ہم بڑی شے ہیں۔ یہ سمجھ گئے نا آپ؟ یہ سارا جو نجوم کا کاروبار چلتا ہے، دکانیں، ایک زمانہ ہوتا تھا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، سینٹر آف فیل ہاسپٹل کی دیوار کے ساتھ ساتھ بے شمار نجومی بیٹھے ہوتے تھے۔ تو یہ باقاعدہ ایک بزنس ہے، اور وہ جو خبریں ہوتی ہیں وہ باقاعدہ فیوچر کی خبریں دیتے ہیں اپنے کلائنٹس کو، اور ان میں سے بہت سی خبریں سچ بھی ہوتی ہیں، تو پھر ان کا بھی ایک ٹور بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور ان کا جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ پکا ہو جاتا ہے ان کا۔ اچھا، ان کو خبر کہاں سے ملتی ہے؟ وہ جنات کے ذریعے سے ملتی ہے۔ جنات خبر کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ آسمان کے قریب جو ہے، وہ جہاں تک انہیں جانے کی اجازت ہوتی ہے وہاں تک جاتے ہیں، اور جو فرشتوں کے درمیان کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، الیکٹرانک کمیونیکیشن کہہ لیں اس کو، تو وہ اس کو ہیک کرتے ہیں۔ میں صرف یہ الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ ذرا کمپیوٹر کی زبان میں اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہم جتنے بھی ای میلز کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے۔ پاکستان میں بھی کئی سینٹرز اس کی ہو سکتے ہیں، انڈیا میں کئی سینٹرز ہیں اس سے، پھر ملائیشیا میں ہیں، پھر امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، اور وہ یوں ایک کلک سے سب کچھ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ انسانوں میں سے کچھ، جنوں میں سے جو کچھ لوگ سے ان کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے، اور اس سے ان کی آکڑ میں، ان کی تکبر میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور وہ یہ سمجھتے تھے، کما ظننتم، جیسے تم سمجھتے ہو، اللہ یبعث اللہ احدا، کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ بڑی خوبصورت آیات ہیں، ذرا غور سے سنیے گا ان کو، دلچسپ بھی ہیں۔ اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو پایا اس کو پٹا ہوا، بھرا ہوا، حرسن شدیدن وشوبا، بڑے تکڑے پہرے داروں اور شولوں سے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقُودُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، یہ وہ بات جو میں بتا چکا ہوں کہ ہم ذرا سنگن کرنے کے لیے اوپر مورچوں پہ جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ اِنَّا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا، یقیناً ہم بیٹھا کرتے تھے آسمان میں، مقاعد للسمع، سنگن لینے کی جگہوں پر۔ لیکن اب فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا،
لیکن اب جو ہم میں سے کوشش کرتا ہے سننے کی تو پاتا ہے اپنے لیے ایک انگارہ دہکتا ہوا چمکتا ہوا، شہاب ثاقب۔ یعنی بات کیا کر رہے ہیں وہ کہ ہمارا ایک بزنس تھا، وہ چل رہا تھا، زمین پر ہمارے کلائنٹس تھے جو ہم سے پناہ حاصل کر کے اور ہم سے چیزیں سیکھ کر اپنی دکان چلاتے تھے نیچے۔ اب کچھ عرصے سے ہم پریشان تھے کہ جو ہی ہم اپنی ان جگہوں کی طرف جہاں پہلے ہم جا کے بیٹھا کرتے تھے، بیٹھنے کے قریب ہی جاتے تھے تو ایک شعلہ جو ہے وہ ہمارے پیچھے آتا تھا اور بڑے تکڑے پہرے دار جو ہے وہ ہمیں آ کر روک دیتے تھے، نہیں یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا وہ انا لا نظری اینڈ وی ہیڈ نو آئیڈیا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا الشر نرید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا۔ بہت خوبصورت آیت ہے کہ یہ جو کہ زمین والوں کے لیے کوئی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے ہدایت کا کوئی سامان کیا ہے۔ کیوں؟ اب قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تب یہ قرآن مجید بھی نوٹ کیجئے گا کہ یہ قرآن مجید یوں نہیں تھا کہ آیت جو ہے وہ ایک کاغذ پر لکھی ہوئی آگے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے۔ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ڈائریکٹ آتا تھا، لیکن جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک پوری فوج کے ساتھ پہرا دیتے ہوئے آتے تھے کہ راستے میں اس کو ہیک نہ کر سکے۔ اچھا، اب یہ وہ سچویشن ہے کہ جو جنات محسوس کرتے تھے، یعنی کچھ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اوپر سے جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا، انہوں نے قرآن سنا تو ٹھہر گئے اور سنا تو وہ سمجھ آ گئی یہ ساری جو کیا ہے، اوئے ہن پتہ لگا، یہ سارا جب سنا رہا نا آپ کو، یہ اس کو آپ پنجابی میں کہیں اچھا ہن پتہ لگا چکر کی سی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ زمین والوں کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شر کا کوئی پروگرام ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے ہدایت کا کوئی بندوبست کیا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک تھے، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے کچھ ادروائز بھی تھے، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم مختلف قسموں میں بٹے ہوئے تھے، مختلف راستوں پر چلنے والے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم ہرگز اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہی بھاگ کر ہم اللہ کو ہرا سکتے ہیں کہ اس کی حدود سے نکل جائیں، اللہ تعالیٰ کی تو حدود ہر جگہ ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید سنا، آمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو شخص بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر تو اسے نہ کوئی ڈر ہوگا کسی حق تلفی کا اور نہ ہی ظلم کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ فرما بردار تھے اور کچھ حق سے منحرف تھے۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، تو جو فرما بردار ہوئے انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی۔ واما القاسطون، رہے منحرف ہونے والے حق سے، فکانوا لجہنم حطبا، تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، کہ اگر لوگ سیدھے راستے پر قائم رہیں گے تو ہم ضرور سیراب کرتے رہیں گے ان کو ڈھیروں پانی سے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں اس میں، اس طرح وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑے گا، يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر دے گا سخت عذاب میں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجدیں تو اللہ کی ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو تم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے، قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو وہ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے، جیسے ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 مرتبہ وہ اسالٹ کرائی، اور عبداللہ بن ابی معیط جو ہے اس نے یہ بدبختی جو ہے وہ کمائی
کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نجاست بڑی اونٹ کی اجری بھی ڈالی اور آپ کے گلے میں پھندا بھی ڈالا۔ قل انما ادعو ربی، اے نبی کہہ دو بس میں تو اپنے ربی کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی کہو کہ میں ایک تو اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے کسی نقصان یا بھلائی کا، ہدایت کا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احدا، اور اے نبی کہہ دو کہ ہرگز نہیں بچا سکتا مجھے کوئی اللہ کی گرفت سے، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ بھی نہیں پاتا، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، میرا یہ کام ہے ہی نہیں، سوائے میرا تو کام کیا ہے کہ میں پہنچاؤں اللہ کی طرف سے اس کے پیغامات، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جہنم، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ یہ لوگ باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں ما یوعدون، جس سے انہیں ڈرایا گیا تھا، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور جب عذاب آئے گا تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون زیادہ کمزور ہے مددگاروں کے لحاظ سے اور کس کا جتھا کم ہے تعداد میں۔ یہ مضمون جو ہے وہ آگے جا کر آئے گا سورۃ علق کے اندر بھی، کہ وہ جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ عبداللہ ابن ابی امیۃ نے ابو جہل کے کہنے پر وہ کیا تھا، تو یہ کیا ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد مکے کے سرداروں کی دریاں بچھتی تھی اور ان کے حواری وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ہر وقت، جس طرح ہمارے ہاں دیہاتوں میں ڈیرے ہیں نا، مختلف زمینداروں کے ڈیرے ہیں، اور جس ڈیرے میں ہر وقت زیادہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو اس کا نشانی ہے کہ وہ بڑا زمیندار ہے، بڑا چودھری ہے۔ تو اس کو اپنی چودراہٹ پر مان تھا، اپنی بیٹھک پر مان تھا، اپنے ڈیرے پر مان تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کا وقت آئے گا تو لگ بتے جان گے کس بات کے کہ من اضعف ناصرن، کہ کون کمزور ہے مددگاروں کے لحاظ سے، وہ اقل عددا، اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ یہ وہی مضمون ہے کہ جو سورہ کوثر میں بھی آئے گا کہ بے اولاد ہے، ان پچھڑے کیسے نہیں نا، ہماری دیکھو کتنے ہر لوگ جو ہے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ایزیومنگ کہ ہمارا نام زندہ رہے گا، تو اس کو تو کسی نے بعد میں یاد بھی نہیں کرنا۔ تو یہ ایک ہی مضمون ہے جو مختلف اسالیب سے مختلف طریقوں سے دہرا کر بار بار آتا ہے، اور صرف یہی مضمون نہیں ہے بلکہ قرآن مجید جو ہے یہ چند مضامین ہے صرف اس کے، خاص طور پر مکی صورتوں کے اندر چند مضامین ہے، انہی کو بار بار دہرایا جاتا ہے مختلف اسالیب سے مختلف ترتیبوں سے، اور بات ہیمر کی جاتی ہے کہ اللہ تمہارا رب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے، مان لو گے تو تمہارا فائدہ ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو برے انجام سے دوچار ہوگے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، اے نبی کہہ دو کہ مجھے نہیں معلوم کہ جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ قریب آ گئی ہے یا مقرر کر رکھی ہے اس کے لیے میرے رب نے کوئی مدت، یعنی کوئی وہ مہلت دینے والا ہے یا آئی کھڑی ہے۔ عالم الغیبی، وہ تمام رازوں کا جاننے والا ہے، چھپی باتوں کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبی احدا، اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں جس سے وہ راضی ہو جائے، جس کو وہ پسند کر لے اپنے پیغمبروں میں سے، تو وہ اس کو راز کی کچھ باتیں جو ہے بتاتا رہتا ہے۔ یہ ساری جو نبی کی تعلیمات ہیں یہ ساری غیب کی تعلیمات نہیں ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں، ہم نے قیامت دیکھی تو نہیں، لیکن کیوں مانتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دی،
اللہ نے آگے اپنی امت کو خبر دی اور درجہ بدرجہ وہ خبریں ہم تک پہنچ گئی، ہم نے مان لیا۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو صورتحال یہ ہے کہ لگا دیتا ہے وہ اس کے آگے اور پیچھے نگہبان، لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ جان لے کہ در حقیقت انہوں نے پہنچا دیے ہیں پیغامات اپنے رب کے، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے وہ ان کے ماحول کو، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور شمار کر رکھا ہے اس نے ایک ایک چیز کو گن کر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين